کربلا کے میدان میں حضرت عباس علمدار کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، یعنی حضرت عباس علمدار کربلا میں موجود تھے لیکن جنگ نہیں کی۔ پھر یزیدی لشکر حضرت عباس علمدار سے اتنا خوف زدہ کیوں تھے؟ حضرت عباس علمدار کے نام سے اتنا دہشت، اتنا ڈر کیوں تھا؟ کربلا سے پہلے حضرت عباس علمدار کسی جنگ میں اپنی بہادری کے ظہور دکھا چکے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ حضرت عباس نے ایک جنگ میں صرف ایک ہی حملہ کر کے بتا دیا تھا کہ حیدر کا بیٹا بھی حیدر ہی ہے، لیکن وہ جنگ کون سی تھی؟ حضرت عباس علمدار کی پہلی جنگ اور پہلا حملہ۔ یہ پوری تفصیل میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت عباس علمدار کی پہلی جنگ، جنگ صفین، جس میں ایک طرف 2.5 لاکھ کا لشکر اور دوسری طرف حضرت مولا عباس علمدار۔ حضرت مولا عباس علمدار کا پہلا حملہ ہی ایسا تھا جس نے شامی کے بڑے بڑے بہادر کا کلیجہ لرزا دیا تھا۔ سن 37 ہجری، جنگ صفین۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے شامی لشکر کو دیکھا اور دوسری طرف اپنے بہادر بیٹوں کو دیکھا۔ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت جعفر بن علی علیہ السلام اور حضرت عون بن علی علیہ السلام سامنے آئے۔ حضرت جعفر کا آگے آنا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت جعفر کا ماتھا چوما اور فرمایا، میرے بیٹے جعفر، آپ علی کے فرزند ہیں اور یہ 2.5 لاکھ کا لشکر، آپ بتائیں اگر میں آپ کو ان کے مقابلے میں بھیجوں تو آپ کو 2.5 لاکھ قتل کرنے میں کیا کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے ایک نظر 2.5 لاکھ کے لشکر کی طرف کی اور فرمایا، بابا اپنا گھوڑا دے، اپنی تلوار دے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھوڑا اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، 1,500 کا لشکر، میں 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا، آپ مجھے 1,500 کا لشکر دے، میں 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، 1,500 کا لشکر بھی دوں گا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا، اور 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تمہیں وقت کتنا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، بابا فجر کی نماز آپ پڑھا چکے ہیں، مغرب کی نماز پڑھا کر آپ مصلی چھوڑو گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے میں آپ کے قدم نہ چوموں تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے شانوں کا بوسہ لیا اور فرمایا، میں آپ کی ضرورت کو سلام کرتا ہوں، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت عون بن علی آگے آئے۔ حضرت عون نے فرمایا، بابا پھر مجھے بھیج دے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو کیا کیا چاہیے؟ حضرت عون بن علی نے فرمایا، بھائی نے 1,500 کا لشکر مانگا، مجھے 1,000 کا لشکر چاہیے، گھوڑا اپنا دے، تلوار اپنی دے۔ فجر آپ پڑھا چکے ہیں، جوہر آپ پڑھا کر آپ میرے دادا کی تسبیح مصلی پر رکھو گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے میں آپ کے قدموں میں نہ آؤں تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بیٹے کی داڑھی کا بوسہ لیا اور فرمایا، آپ کی بھی ضرورت کو میں سلام کرتا ہوں، مگر ظہر کو دیر ہے،
میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا کہ مولا غازی عباس علمدار آگے آئے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے لال عباس، آپ بتائیں آپ کو کیا کیا چاہیے؟ غازی عباس علمدار نے فرمایا، بابا، بھائی جعفر نے 1500 کا لشکر مانگا، بھائی اون نے 1000 کا لشکر مانگا، گھوڑا آپ کا مانگا، تلوار بھی آپ کی مانگی۔ مجھے آپ کی قسم، نہ مجھے 1500 کا لشکر چاہیے، نہ 1000 کا لشکر چاہیے، نہ گھوڑا آپ کا چاہیے، نہ تلوار آپ کی چاہیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، میرے بیٹے، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت غازی عباس نے فرمایا، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت عباس علمدار نے فرمایا، بابا، آپ کی قسم، میں آپ کا بیٹا ہوں، 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا، پہلی صرف کو کاٹتا ہوا، لشکر کو چیرتا ہوا، آخری صرف میں چلا جاؤں گا۔ آپ کے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے میں آخری کا سر اڑا نہ دوں تو مجھے امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا اور حضرت عباس علمدار کو خیمے میں لے کر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا، دنیا کی نگاہوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا علی دیکھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا عمامہ شریف حضرت عباس علمدار کے سر پر تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی چادر حضرت عباس علمدار کی دوش پر۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس علمدار کو گھوڑے پر سوار کیا۔ مولا عباس علمدار میدان میں آئے، اس طرف مولا عباس اکیلے، سامنے 2.5 لاکھ کا لشکر۔ اس وقت حضرت عباس علمدار کی عمر صرف 11 سال سے 13 سال کے قریب ہوگی۔ پہلی بار مولا عباس جنگ پر آئے تھے۔ امام علی علیہ السلام کا بیٹا میدان میں، یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں، حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی۔ صرف پہلا حملہ کرنے کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کو میدان میں بھیجا تھا۔ حضرت عباس علمدار 2.5 لاکھ کے لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ یہاں 2.5 لاکھ کا لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، کون ہے یہ جو 2.5 لاکھ کو پکار رہا ہے؟ کون ہے یہ جسے ڈر نہیں لگتا؟ آخرکار لشکر میں سے قریب نامی شخص باہر آیا۔ وہ چلتا چلتا پہچانتا آ رہا ہے۔ سامنے آ کر پوچھتا ہے، کون ہو تم؟ حضرت عباس علمدار نے فرمایا، تم کون ہو؟ اپنا تعارف کرواؤ۔ قریب نے اپنا تعارف کروایا اور کہا، لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روکتی ہے۔ میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے۔ عرب کے مائیں بچوں کو میرا نام لے کر سلاتی ہے۔ 1000 سے میں تنہا لڑتا ہوں۔ اس نے اتنا غضبناک تعارف کروایا کہ یہ ڈر جائے، دہل جائے، میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ بعد میں حضرت عباس علمدار سے کہتا ہے، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت عباس علمدار کے چہرے پر نہ ڈر، نہ خوف، نہ پسینہ۔ حضرت غازی عباس علمدار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حضرت عباس علمدار نے
مسکرا کر فرمایا، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیظوں کو بتائے نہیں جاتے۔ جب مولا غازی عباس نے فرمایا، میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، تو قریب ہکا بکا رہ گیا اور کہتا ہے، تم امام علی کے بیٹے ہو؟ حضرت عباس علمدار نے فرمایا، ہاں میں علی کا بیٹا ہوں۔ قریب نے کہا، پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ مولا غازی عباس علمدار نے فرمایا، بابا نے پہلے کسی جنگ پر مجھے نہیں بھیجا تھا۔ نہیں۔ قریب نے کہا، پہلی بار لڑنے آئے ہو؟ حضرت عباس علمدار نے فرمایا، ہاں پہلی بار لڑنے آیا ہوں۔ پہلے کبھی نہیں لڑے؟ عباس علمدار نے کہا، نہیں پہلے کبھی نہیں لڑا ہوں۔ قریب نے اگلے لمحے میں سوچا، اگر یہ پہلی بار لڑنے آیا ہے، لہجہ بھی علی کا ہے، چہرہ بھی علی کا ہے، بولتا بھی بالکل علی کی طرح ہے، تو لڑتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا۔ قریب نے یہ سوچا، مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ قریب نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹانا شروع کیے۔ قریب قدم پیچھے ہٹا رہا تھا، مولا عباس علمدار کا گھوڑا قدم بڑھا رہا تھا۔ پھر قریب رک گیا، اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور سوچا، واپس چلا جاؤں تو سب ہنسیں گے، اتنا طاقتور ہو کر بھی ایک بچے سے ڈر کر واپس آ گیا۔ قریب نے اپنی تلوار نکالی اور رک گیا۔ مولا عباس علمدار نے فرمایا، آؤ لڑتے کیوں نہیں تم؟ تو ابھی کہہ ہی رہے تھے، لشکر کی بڑی بڑی دیواریں تمہارا راستہ نہیں روکتی ہے، تمہاری تلوار نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے ذائقوں کو چکھا ہے، تو آؤ آگے آؤ۔ قریب کو اور کوئی بہانہ نہ ملا تو کہتا ہے، میں تم سے نہیں لڑوں گا، تم ابھی چھوٹے ہو۔ یہ کہنا تھا قریب کا۔ مولا عباس علمدار صفین کی مٹی پر آئے۔ قریب نے حضرت مولا عباس پر تلواروں سے دھڑا دھڑ وار کیے۔ حضرت عباس علمدار ان واروں سے بچ کر قریب کا گلا پکڑ کر نیچے پھینکا۔ قریب کے سینے پر پاؤں رکھ کر فرمایا، یہاں ہمارے گھر میں کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، بس سارے علی ہے۔ حضرت مولا عباس نے اسے ایک اور موقع دیا۔ قریب اٹھا، ادھر ادھر۔ حضرت عباس علمدار نے پیچھے ٹیلے کی طرف مڑ کر دیکھا، وہاں ٹیلے پر حضرت مالک استر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عباس علمدار نے فرمایا، چچا مالک، میرا بادشاہ کہاں ہے؟ پھر اس ٹیلے پر امام حسین علیہ السلام آئے۔ حضرت امام حسین نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ حضرت مولا عباس علمدار کو اجازت کا ملنا تھا اور ادھر قریب بھی اٹھا۔ قریب نے اپنی جسم کا لہو اپنے بازوؤں میں لیا، پوری طاقت سے اپنے جسم کو گھمایا اور پوری طاقت اپنے ہاتھوں میں لے کر حضرت عباس علمدار کے سر پر وار کیا۔ پھر عباس نے اس کے وار سے بچ کر دھیرے دھیرے سے اپنی تلوار میان سے نکالی، تلوار سے اس کی تلوار کو روکا۔ مولا عباس نے اپنی آنکھیں قریب کی آنکھوں میں ڈالی، اس کے بعد قریب کے جسم میں دہشت طاری ہو گئی۔ مولا عباس علمدار نے تلوار کو گھمایا اور ایک ہی وار میں قریب کی گردن کو چیر دیا، اور تبھی مالک استر نے صدا دی، عباس! بس مولا عباس علمدار وہیں رک گئے۔ مولا عباس علمدار کا یہ پہلا حملہ دیکھ کر شامی کا سارا لشکر بھاگنے لگا، اور پورے لشکر میں غازی عباس علمدار کے نام کی دہشت ہو گئی، اور سبھی جان گئے واقعی علی کا بیٹا بھی علی ہے۔ اور اسی حملے کی دہشت کربلا میں بھی
بے قرار رہی۔ یزیدی فوج کے سینوں میں یہی خوف تھا کہ جس نے ایک وار میں اتنے طاقتور قریب کو نستر نابود کر دیا تھا تو وہ ہمارا کیا حشر کرے گا۔ بے شک کربلا کے میدان میں بھی یہی عالم تھا اور مولا عباس علمدار کی یزیدی فوج کے دلوں میں دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔